بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل میرے ایک معزز دوست نے بھائی نے فیس بک پہ سوال کیا کہ جرگہ اور پنچایت کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ علاقوں کے اندر اس رسم کو باقی رکھا جائے، اور اس کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں کیا شریعت میں اس کے جواز کے بارے میں کوئی راستہ ہے؟ تو سب سے پہلے میں پنچایت کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ پنچایت کا لفظی معنی ہے 5 لوگوں کا کسی مسئلے کے بارے میں بیٹھ کر سوچنا اور اس میں فیصلہ کرنا۔ جرگہ پشتو زبان کا لفظ ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ لوگوں کا جمع ہونا اور کسی چیز کے بارے میں گفتگو کرنا اور فیصلہ نکالنا، اسے جرگہ کہتے ہیں۔ پنچایت اور جرگہ کے جواز ہونے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، سب سے مین بنیادی چیزیں۔ ایک، کوئی بھی پنچایت کا ایسا فیصلہ نہ ہو جو قرآن اور سنت کے مخالف ہو۔ نمبر 2، دونوں فریقین اس فیصلے سے متفق ہو جائیں تو پنچایت میں جو فیصلہ ہوگا وہ جائز ہوگا۔ قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو، اس کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ یعنی کہ جس طرح ہمارے علاقوں میں ایک معاملہ ہوتا ہے کہ کسی لڑکی یا لڑکے کا کسی ناجائز فعل میں یا شک کی بنیاد پر اس کو پکڑنا اور اسے کالا کرنا، اردو میں اسے کارا کاری کہتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے جب تک 4 گواہ موجود نہ ہو تم کسی کے اوپر بھی الزام نہیں لگا سکتے، ورنہ تمہیں کوڑے لگیں گے۔ اگر پنچایت اس قسم کا فیصلہ کرتے کسی ایک کے کہنے پر، یا مرد کو کالا کر دے یا کسی عورت کے اوپر وہ حکم صادر کر دے، تو یہ شریعت کے خلاف ہوگا، اس پنچایت کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ دوسری بات کہ اگر کسی شخص نے، زید نے بکر کو قتل کر دیا، پنچایت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قصاصاً زید کو قتل کرے، یہ کیونکہ شریعت کے خلاف ہے۔ پنچایت کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ قصاصاً حکم جاری کرے کہ بھائی جس طرح زید نے بکر کو قتل کیا ہے اسی طرح زید کو قتل کیا جائے، نہیں، بلکہ پنچایت کو اتنا حق حاصل ہوگا کہ وہ دیت مقرر کرے، علاقائی طور پہ کہ جو ایک قصاص کا رواج چل رہا ہوتا ہے وہ اس بنیاد پہ دیت مقرر کر سکتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں چٹی کہتے ہیں، تو وہ اس چیز کو مقرر کر سکتا ہے لیکن قصاص نہیں لے سکتا۔ اور اسی طرح جس طرح قرآن کے اندر ہے کہ بھئی آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان ہے، ہاتھ کاٹیں گے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، ایک قصاص مختص کر دیے ہیں قرآن نے، شریعت نے سزائیں خود سنا دی ہیں۔ تو اب وہ اختیارات یا تو قاضی کو حاصل ہے، وقت کے حکمران کو حاصل ہے کہ اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا ہے تو یہ حکمران ہے جو وقت کا قاضی ہے، اسے تو اختیار حاصل ہے کہ وہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ کٹوا سکتا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ نکلوا سکتا ہے، قتل کے بدلے قتل کروا سکتا ہے، لیکن پنچایت کو یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ قصاص، یہ حدود خود جاری کرے۔ ہاں، اتنا حق پنچایت کو حاصل ہے کہ وہ اپنے علاقے کو دیکھتے ہوئے مجرم کے اوپر اس آگ کا جتنی بھی دیت رکھ دے، جتنا جرمانہ رکھ دے، جتنی چٹی رکھ دے، دونوں فریقین اس چٹی کو قبول کر لیں تو پنچایت کا وہ فیصلہ شریعت کے اعتبار سے جائز ہوگا۔ میری بات آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو چیزیں قرآن کے اندر مختص ہیں ان کے اندر پنچایت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ خود سے نافذ کرے، وہ وقت کا حکمران نافذ کرے گا۔ پنچایت کے اختیارات لامحدود نہیں ہیں، پنچایت کے اختیارات محدود ہیں۔ اگر پنچایت اس دائرے میں رہ کر فیصلے کرے گا تو پنچایت کے فیصلے جائز قرار دیے جائیں گے، اور وہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ ان کو عمل کرانے کے لیے پنچایت کو یہ بھی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ زبردستی اپنے فیصلے کو نافذ کرے۔ پنچایت کا کام ہی اتنا ہوتا ہے کہ دونوں فریقین کسی کو ثالث مقرر کر لیتے ہیں، منصف مقرر کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں آپس میں ناراض ہیں، ہم دونوں کا آپس میں یہ تنازع ہے، آپ ہمارا فیصلہ کریں اور آپ اپنا فیصلہ سنائیں۔ رضامندی کے ساتھ وہ دونوں اس منصف کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں بھی یہی رواج ہے، اور منصف کا بھی کردار اتنا ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں فریقین کی رضامندی کے مطابق اپنا فیصلہ سناتا ہے، اور وہ فیصلہ سنانے کے بعد دونوں فریقین رضامندی ظاہر کرتے ہیں،
وہ فیصل، وہ ثالث، وہ منصف دعا خیر کراتا ہے، تو ہمارے علاقے میں بھی اتنی ہی پنچایت ہے۔ اب بات یہ اٹھتی ہے، سوال یہ اٹھتا ہے، کیا آیا کہ اس پنچایت کا تصور شریعت میں ہے؟ جی بالکل شریعت میں ہے، ہمیں قرآن پاک سے سبق ملتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مومن کلمہ پڑھنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، لہذا جب تمہارے دو بھائیوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، رنجشیں بڑھ جائیں، تنازع ہو جائیں، فاصلحوا، اللہ پاک حکم دے رہے ہیں معاشرے کے لوگوں کو، ہم سب مسلمانوں کو، فاصلحوا جمع کا مخاطب کر رہے ہیں، فاصلحوا تم سب مل کر، بین اخویکم تم سب مل کر ان دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرو۔ تو اس کٹھ کو، اس جوڑ کو، اس مل بیٹھ کر فیصلے کرنے کو پنچایت کہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ قرآن سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ پنچایت اگر مل جوڑ کر آپس میں بیٹھ کر علاقائی لوگ کسی دو بھائیوں کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ شرعی اعتبار سے جائز ہے، لیکن دو شرطوں کا ہونا لازم ہے اس پنچایت میں۔ ایک کہ وہ فیصلہ قرآن سنت کے خلاف نہ ہو، دوسرا کہ جب وہ کوئی جرمانہ یا چٹی جب فیصلہ وہ منصف ثالث کر دے، دونوں فریقین قبول کر لیں تو وہ پنچایت جائز ہے۔ اور میں ایک اور آیات سے بھی بتا دیتا ہوں کہ جہاں سورۃ النساء میں جب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، اگر صلح کا راستہ نکالنا ہو، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک منصف، ایک ثالث شوہر کے گھر سے منتخب کیا جائے اور ایک منصف، ایک ثالث عورت کی طرف سے منتخب کیا جائے، وہ دونوں منصف و ثالث اکٹھے بیٹھ کر ایک ایسا راستہ نکالیں جس سے ان کا گھر آباد ہو جائے۔ اس آیات کے تحت ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ منصفوں کو منتخب کرنا، ثالث کو منتخب کرنا اور اپنا فیصلہ ان کے سپرد کرنا یہ جائز ہے، یہ شریعت کے اعتبار سے جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ہاں میں دوبارہ آپ کو دہرا دیتا ہوں کہ وہ پنچایت کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، جو اس کے اختیار سے دائرہ کار سے باہر ہو۔ اب میں دوبارہ لوٹتا ہوں اس بات پہ کہ جی اب ہمارا جو فیصلہ ہوا، جو کیونکہ یہ اعتراض ہمارے فیصلے کے ماتحت ہوا کہ مولوی صاحب آپ جو فیصلہ سنا رہے ہیں اور اسے قرآن اور حدیث سے ثابت کر رہے ہیں، کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ تو تقریباً میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب جو فیصلہ ہوا تھا ہمارا کہ بھائی 30 لاکھ چٹی ہے، 5 لاکھ سیف الدین نے کہا معاف کر دو، 10 لاکھ سردار یوسف شانی نے کہا معاف کر دو، 15 لاکھ باقی رہ گیا کہ بھائی وہ آپ پہ جرمانہ ہے، آپ نے ایک قوم کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے تو یہ آپ کے جرمانہ ہے، آپ ذی ثروت آدمی ہیں، زمیندار آدمی ہیں، آپ کو یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ آئندہ کوئی ایسا کام نہ کرے۔ اب بات یہ اٹھتی ہے کہ یہ سزا کیوں منتخب کیا گیا؟ تو میرا آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال ہے، دیکھو قتل کے بدلے قتل ہے یا اس کے بدلے میں دیت دی جاتی ہے، یا قصاصاً کوئی ہاتھ کاٹے اس کا ہاتھ کاٹا جائے یا اس کا جرمانہ پے کیا جائے، دیت دی جاتی ہے۔ شراب کے لیے، شرابی کے لیے ایک وہ کوڑے مقرر ہیں، یا زانی ہے بغیر شادی شدہ اس کے لیے بھی کوڑے مقرر ہے، اگر شادی شدہ کرے اس کے لیے رجم ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں تو یہ حدوث مختص کیے ہوئے اللہ نے کہ بھئی اگر قتل کے بدلے قتل کرنا چاہو بھی کر سکتے ہو یا دیت لو۔ اب بات یہ ہے کہ اس نے جو ہمارا ملزم ہے 2 بچوں کو برہنہ کیا، اب اس کی سزا تو یا یہ بنتی ہے کہ جس طرح اس نے برہنہ کیا تو اسے بھی برہنہ کیا جائے۔ بات میری سننے کی کوشش کریں کہ اسے بھی برہنہ کیا جائے۔ اگر آپ اس طرح نہیں کرتے تو جس طرح قرآن نے ایک راستہ دیا ہے بھی قتل کے بدلے قتل کیا جائے، اگر تم قتل نہیں کر رہے تو قصاص لے رہو، ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹا جائے، اگر تم ہاتھ نہیں کاٹ رہے تو اس کا ایک قصاص مقرر کر دو، جرمانہ مقرر کر دو۔ تو اہل علاقہ نے یہی معاملے کو اسی طرح حل کیا ہے کہ بھائی وہ عمر میں بڑا ہے، اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، قباحت والا کام کیا ہے، اخلاق سے گر کر کام کیا ہے۔ اب اس کا یہ نہیں ہے کہ جس طرح اس نے کپڑے اتارے تو اس کے بھی کپڑے اتارے جائیں۔ اگر آپ نے برابری کرنی ہے، مساوت کو قائم کرنا ہے تو 2 بچوں کے بدلے میں جس بندے نے کپڑے اتارے ہیں اس کے کپڑے اتارے جائیں۔ اگر اس طرح نہیں کرنا تو اس کا حل یہ رکھا گیا تھا، پنچایت نے فیصلہ یہی کیا کہ اس کے بدلے میں اس کے اوپر جرمانہ عائد کیا جائے، تو وہ جرمانہ عائد کیا گیا۔
کوئی بھی بھائی مجھ سے سوال کرنا چاہے میں ادب کے دائرے میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ میں آپ کو دوبارہ کہہ دیتا ہوں، پنچایت ہو جرگہ ہو وہ ایک شرعی طور پر جائز ہیں، شرط اس کے اندر دو پائی جائیں: ایک، قرآن و سنت کے مخالف نہ ہو، نمبر دو، اس کے اندر دونوں فریقین راضی ہو جائیں۔ تو ہمارے فیصلے میں دونوں فریقین راضی ہوئے تھے، راضی ہونے کے بعد دوبارہ ایک فریق نے جا کر انکار کیا، چلو وہ ایک زندگی ہے، انشاءاللہ آگے سفر جاری ہے، کسی نہ کسی موڑ پہ دوبارہ فیصلہ ہوگا، ہم اللہ کے شکر سے قانونی کارروائی کرتے رہیں گے، اور اہل علاقہ سب جانتے ہیں، ہمیں کوئی جلد بازی نہیں ہے۔ یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جس بھائی نے مجھ سے سوال کیا ہے میں اسے مکمل مدلل جواب دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلائل بہت ہیں لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اگر میں متقدمین کے متاخرین کے اقوال پڑھنا شروع کر دوں تو بہت سارے دلائل بڑھتے جائیں گے۔